کسی بہت پرانی زمانے کی بات ہے۔ ایسی کہانیاں بس انہی وقتوں میں ہوتی تھی۔ ایک بہت دور دراز گاؤں میں دو انتہائی حسین و جمیل سہیلیاں رہتی تھیں۔ ان کا گھر گاؤں کے ایک نکڑ پر تھا۔ ایک ننھی منی سی وادی نے اس گاؤں کے باسیوں کو اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا، تو پہاڑ ایک گھنے سایہ درخت کی طرح چاروں طرف ایستادہ تھے۔ اونچی پربتوں کے دامن سے میٹھی لہراتے اور اٹکیلیاں گرتے جھرنے اور چشمے اس قصبے کو سیراب کرتے تھے۔ غرض کے ایک ہرا بھرا پرسکون اور پرامن گاؤں تھا۔ اسی وادی میں وہ دو حسین ترین سہیلیاں، جن میں سے ایک کا نام سچائی اور دوسری کا کہانی تھا، ہنسی خوشی اپنے دن گزار رہے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ دونوں اپنے گھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک بات بحث و مباحثے میں بدل گئی۔ بات بس اتنی سی تھی کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ پسندیدہ ہے، کسی کی زیادہ دوست ہے، کسی کو لوگ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اب دونوں نے سوچا کہ چلو پھر مقابلہ ہی ہو جائے کہ کون زیادہ مقبول اور اچھا ہے۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ گاؤں والوں سے پوچھا جائے کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ اچھا اور پسندیدہ ہے اور کس کے دوست زیادہ ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ طے ہوا کہ دونوں باری باری گاؤں کے مرکزی بازار اور گلیوں سے گزر کر گاؤں سے گزرے گی، اور جس کے ساتھ زیادہ لوگ کھڑے ہوئے وہ فاتح ہوگا۔ پہلی باری سچائی کی تھی۔ جو ہی سچائی نے چلنا شروع کیا تو جہاں سے سچائی گزرتی وہاں سے لوگ آہستہ آہستہ سرکنا شروع کر دیتے۔ جو لوگ اپنے گھروں کے بالکونیوں پر کھڑے تھے وہ بھی چپکے چپکے سے اپنے گھروں میں گھسنا شروع ہو گئے۔ لوگ گلیوں سے غائب ہونے لگے، کھڑکیوں کے پردے بند ہونے لگے، اور جب سچائی تک ہار کر گاؤں کے دوسرے کونے پر پہنچی تو اس کے ساتھ انتہائی قلیل تعداد میں چند ہی لوگ تھے۔ سچائی بیچاری گھبرا گئی اور اس نے سوچا کہ میں تو ہار جاؤں گی۔ تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گی، لوگ مجھے زیادہ پسند کریں۔ تو اس کے ایک ساتھ اور حمایتی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ مقبول بنانے کے لیے خود کو کپڑوں کے بوجھ سے آزاد کر دے، یوں زیادہ لوگ اسے پسند کریں گے۔ سچائی اس کے جھانسے میں آ گئی اور برہنہ ہو کر اپنے واپسی کے سفر پر چل پڑی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بجائے کہ زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوتے، جو لوگ تھوڑے بہت لوگ تھے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سچائی جب گھر پہنچی تو کہانی نے پوچھا کہ بتاؤ کیسا رہا، تو سچائی نے اسے پورا قصہ سنا دیا۔ کہانی بولی، ٹھہرو میں بھی اپنی باری پوری کر لوں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اب کہانی کی باری تھی۔ کہانی جہاں سے بھی گزرتی لوگوں کا رش لگ جاتا اور ان میں سے کافی لوگ اس کے ساتھ ہو لیتے۔ لوگ اپنی بالکونیوں اور کھڑکیوں سے جھانک کر اس کا دیدار کرتے، اور یوں جب کہانی گاؤں کے آخر تک پہنچی تو اس کے ساتھ کافی لوگ موجود تھے۔ سچائی کہانی کی اس کامیابی پر حیران تھی۔ جب کہانی واپس گھر پہنچی تو اس نے سچائی کو کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیوں ناکام رہے اور میں کیوں کامیاب رہی۔ سچائی بولی، مجھے بتاؤ، میں بھی تو جانوں کہ آخر مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے۔ کہانی بولی کہ دیکھو میری دوست، سچائی کو کوئی بھی زیادہ پسند نہیں کرتا، تمہیں اس بات کا احساس تو ہو ہی گیا، اور برہنہ سچائی کو تو بہت ہی اکا دکا لوگ ہی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ تم یہ میرا یعنی کہانی کا لبادہ پہن لو، لوگ تمہیں زیادہ پسند کریں گے۔ اب سچائی نے اس بات کو آزمایا تو کہانی کی بات کو بالکل درست پایا۔ اب کی بار سچائی کے ساتھ پہلے سے زیادہ لوگ تھے اور اس کی باتوں کی تائید بھی کر رہے تھے اور زیادہ ذوق و شوق سے اس کا ساتھ بھی دے رہے تھے۔